آج ہم عید قیام کا آخری دن منا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے دعائیہ ہفتہ کے دوران جافشانی سے پچھلے 7 دنوں میں صبح اور شام دعا کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ باپ اور ماں کے فضل سے آپ کی سب دعاؤں کا جواب ملے گا۔ قریباً 2000 سال پہلے یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں یسوع نے عید قیام کے آخری دن کہا تھا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر روح القدس کے زندگی کے پانی کو پیے۔ آج وہی دن ہے جب یسوع نے ہمیں یہ بیش قیمت پیغام دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ دنیا کے 6 برے اعظموں میں ہمارے سیون کے تمام خاندانی اراکین اس پاک عید پر پچھلی برسات کے پاک روح کی باکثرت برکت حاصل کریں گے اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کا خاص کام پورا کریں گے۔ آج ہم خدا کے کلام میں واعظ کے عنوان آسمانی خاندان اور خوشخبری کا خاص کام سے شریک ہوتے ہیں۔ معلوم کرتے ہیں کہ پچھلی برسات کے پاک روح کے ساتھ ہمارے آسمانی خاندانی اراکین کو خوشخبری کا کون سا خاص کام انجام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ خدا سے پچھلی برسات کے پاک روح کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایمان کس قسم کا ہونا چاہیے، اس معاملے کو ہوسیہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ ہوسیہ باب 6 آیت 3 میں یہ لکھا ہے کہ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ ایک اور ترجمے میں جانیں، اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ یہاں کیا برسات سے مراد روح القدس نہیں ہے؟ پچھلی برسات کے پاک روح کو حاصل کرنے کی سب سے اہم شرط خدا کو جاننا ہے۔ خدا کو درست طور پر جانے بغیر نہ تو روح القدس کی حضوری اور نہ ہی روح القدس کا کام تکمیل پا سکتا ہے۔ قریباً 2000 سال پہلے ماضی پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کیسے پینتیکوست کے دن پر مرکز کے بالا خانہ میں پہلی برسات کا پاک روح حاصل کیا تھا۔ ان دنوں میں فریسی، کاہن، صدوقی اور دیگر کئی لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم کیا پہلی برسات کا پاک روح ان سب پر نازل ہوا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کن کو بخشا گیا تھا؟ یہ یسوع پر ایمان رکھنے والے رسولوں پر اور اکٹھے ہونے والے 120 مقدسین پر نازل ہوا تھا۔ پہلی برسات کا پاک روح ان کو عطا کیا گیا تھا جنہوں نے اس زمین پر مجسم ہونے والے خدا کو درست طور پر پہچانا تھا۔ آج بھی ہمارے لیے پچھلی برسات کا پاک روح حاصل کرنے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ہم اس زمین پر مجسم ہونے والے آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو درست طور پر سمجھیں اور ان پر ایمان رکھیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو 2000 سال پہلے پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کا پاک روح حاصل کرنے کا معاملہ اس زمانے میں ہمارے پچھلی برسات کا پاک روح حاصل کرنے جیسا ہی ہے۔ ہمیں خدا کو جاننا چاہیے۔ یہ ہوسیہ باب 6 آیت 3 میں درج ہے کہ آؤ ہم دریافت کریں اور خدا کے عرفان میں ترقی کریں۔ یہ ہمارے لیے پچھلی برسات کے پاک روح حاصل کرنے کی شرط اول ہے۔ قریباً 2000 سال قبل یسوع کے شاگرد 120 مقدسین کے ساتھ مرکز کے بالا خانہ میں جمع ہوئے تھے۔ اگرچہ اس وقت بہت سے ایماندار تھے، پر پہلی برسات کا پاک روح صرف انہیں بخشا گیا تھا جو اس زمین پر مجسم ہونے والے خدا یعنی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے۔ آج بھی ساحل سمندر کی ریت کی مانند ان گنت لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان بے شمار لوگوں میں سے کن پر پچھلی برسات کا پاک روح نازل ہوگا؟ یہ وہ ہیں جو درست طور پر خدا کو جانتے اور قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ بے شمار ماہر علم الہیات اور دیانتدار ہیں، پر پچھلی برسات کا پاک روح انہیں نہیں بخشا جا سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم پر اعتمادی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا باپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف خدا باپ ہیں۔ خدا کے بارے میں یہ غلط فہمی انہیں روح القدس حاصل کرنے کی شرط اول سے روک رہی ہے۔ تاہم کتاب مقدس گواہی دیتی ہے کہ ہمارے لیے خدا باپ کے ساتھ اور کون ہے؟
یہ ہم پر خدا باپ کے ساتھ ساتھ خدا ماں کے وجود کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ آج وہ لوگ خدا ماں کو قبول نہیں کرتے یا خدا ماں پر ایمان نہیں رکھتے، ہرگز پچھلی برسات کے پاک روح کے کام کو نہ دیکھ پائیں گے۔ جب ہم اس معاملے پر غور کریں تو اس زمانے میں بھی بعض لوگ ہیں جنہیں پچھلی برسات کا پاک روح بخشا گیا ہے مگر دوسروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ ابتدائی کلیسیا کے زمانے اور اس زمانے دونوں میں ایک جیسا ہی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام حالات و واقعات یکساں ہیں۔ ہوسیہ نبی نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں خدا کو جاننا چاہیے اور خدا کے عرفان میں ترقی کرنی چاہیے۔ اکٹھے پیدائش 1 باب کی طرف جاتے ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 26 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کیوں خدا اپنا روح القدس صرف صیون پر نازل کریں گے۔ آیت 26 پڑھتے ہیں، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ یہاں یہ لکھا ہے ہم اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر۔ ہم لفظ ہم اور اپنی کو دہرائے جاتے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر صرف خدا ایک تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا تو کیا الفاظ ہم اور اپنی موضوع اظہار بیان ہیں؟ کیا خدا نہیں جانتے کہ جمع سیگا ہم واحد سیگا میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کے کلام کے مطابق نہیں تھا جس کے ذریعے انہوں نے آسمانوں اور زمین اور ان پر کی سب چیزیں پیدا کی تھی؟ تاہم انسانوں کو بنانے والے خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں، بلکہ کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا نے جمع صیغہ کا استعمال اور اس پر زور دینا جاری رکھا تھا، اس لیے ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ خدا خالق جنہوں نے کہا تھا ہم انسان کو بنائیں دراصل ایک خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو ایک خدا نے پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر ایک نہیں تھے تو پھر کتنے تھے؟ آیت 27 جواب دیتی ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ انہوں نے کن کو پیدا کیا؟ نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ وہ کس کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے؟ یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی صورت کی نقل کی گئی تھی؟ جیسا کہ وہ خدا کی اپنی صورت کی نقل پر پیدا کیے گئے تھے تو خدا اپنی اصل صورت میں کیسے نظر آتے ہیں؟ اگر نقل نر و ناری کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی تو اصل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ خدا کی نر صورت بھی ہے اور خدا کی ناری صورت بھی ہے۔ خدا کی نر صورت کی بات کریں تو مسیحی انہیں خدا باپ کہتے ہیں۔ پس گو یہ قدرتی بات ہے کہ خدا کی ناری صورت کو خدا ماں ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس حقیقت کا انکار کریں یا اسے رد کر سکیں۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دوران کہیں تو تخلیق کے عمل میں خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ وہ خدا باپ اور خدا ماں ہی ہیں جنہوں نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا تھا۔ پیدائش کی کتاب باب 1 آیت 26 سے 27 میں یہ تخلیق کا کام ہم پر خدا کے وسیلے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کی کلیسیا خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھتی ہے۔ چونکہ ہم کتاب مقدس کے مطابق خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھتے ہیں تو کون سی کلیسیا پر روح القدس نازل ہوگا؟ پس 2 قسم کی کلیسیائیں ہیں، ایک جو خدا باپ اور خدا ماں دونوں پر ایمان رکھتی ہے اور دیگر کلیسیائیں جو خدا ماں کا انکار کرتی ہیں۔ کون سی کلیسیا پر روح القدس نازل ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھنے والی کلیسیا روح القدس کی برکات حاصل کر سکتی ہے۔ عید قیام کا آخری دن ایک قیمتی عید ہے جب یسوع نے روح القدس کی برکت نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا یہ کتاب مقدس میں درج نہیں ہے کہ خدا ان پر روح القدس نازل کرتے ہیں جو درست طور پر خدا کو پہچانتے اور ان پر ایمان رکھتے اور انہیں قبول کرتے ہیں؟ فقط پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے ہی یہ قطعی سچ ہے کہ خدا باپ کے ساتھ ساتھ خدا ماں بھی ہیں۔
اب جب کہ ہم قائل ہو چکے ہیں کہ ہم نے رول قدس حاصل کیا ہے تو ہم ان معمولات پر زیادہ وضاحت سے خدا کی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کی کتاب کے 8ویں باب سے ہم ایک بار پھر اس تعلیم کی تصدیق کرتے ہیں۔ عبرانیوں باب 8 آیت 5 میں کہا گیا ہے کہ جو آسمانی چیزوں کی خیمہ کی یہ کیا ہے؟ نقل و عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ زمین پر کی بہت سی چیزوں میں سے ہم خاندانی نظام پر غور کرتے ہیں۔ خاندانی نظام سے ہم آسمان جو کہ حقیقت ہے اور زمین جو اس کی نقل ہے کے مابین تعلق کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم عبرانیوں کی کتاب باب 12 آیت 9 کی طرف جاتے ہیں۔ خاندانی نظام کی بناوٹ کے حوالے سے بات کریں تو ایک خاندان کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ کیا یہ باپ، ماں، بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوتے؟ ایک بڑے خاندان میں کئی اور اراکین بھی ہوتے ہیں، مگر ایک خاندان میں عام طور پر باپ، ماں، بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں۔ آیت 9 سے جاری رکھتے ہیں، علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ زمینی خاندان میں خاندان کا سربراہ باپ ہوتا ہے۔ جیسے زمینی خاندان میں باپ ہوتا ہے ویسے ہی آسمانی بادشاہی میں کس کا وجود ہونا چاہیے؟ آسمان کی حقیقت اور زمین کے عکس میں خدا نے بالکل درست مماثلت بنائی ہے۔ جیسے کہ زمین پر انسانوں کے باپ ہوتے ہیں ویسے ہی آسمان پر آسمانی باپ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ باپ صرف بچے استعمال کر سکتے ہیں۔ باپ کا ہونا ثابت کرتا ہے کہ ضرور بچے بھی ہونے چاہیے۔ چاہے ایک آدمی 100 سال کا ہو جائے وہ تب تک باپ نہیں بن سکتا جب تک اس کا بچہ نہ ہو۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تاہم ایک 20 سالہ آدمی باپ بن سکتا ہے اگر اس کا بچہ ہو، کیا نہیں بن سکتا؟ چنانچہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جس طرح جسمانی باپ ہوتا ہے اسی طرح روحانی باپ بھی ہے۔ تو پھر خاندانی نظام میں بچے بھی ہوتے ہیں، کیا یہ بچے ہی نہیں جو اپنے باپ کو پکارتے ہیں؟ پس کیا روحانی فرزند نہیں ہونے چاہیے جو خدا کو آسمان میں ہمارا باپ پکارتے ہیں؟ دوسرا کرنتھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آسمان میں روحانی بچے بھی ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں کی کتاب باب 6 آیت 17۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا خدا آپ کے کیا ہوں گے؟ باپ ہوں گا۔ خدا نے کہا وہ ہمارے باپ ہوں گے اور تم میرے، تم کیا ہوگے؟ بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ صاف صاف لکھا ہے تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ کون ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے؟ ہم اس آیت کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ خداوند قادر مطلق کا۔ یہ الفاظ محض کسی راگیر کے نہیں ہیں بلکہ خدا نے خود ہم سے ایسا کہا تھا، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے، میں تمہارا باپ ہوں گا۔ باپ، بیٹے اور بیٹیاں، کیا یہ ایک خاندان میں استعمال ہونے والے الفاظ نہیں ہیں؟ جیسا کہ عبرانیوں باب 8 میں یہ لکھا ہے کہ آسمانی چیزیں اور زمینی چیزیں آپس میں اصل اور نقل کا تعلق دکھاتی ہیں، تو خاندانی نظام اس تعلق کو ثابت کرتا ہے۔ آسمان میں خدا باپ ہیں تو زمین پر بھی باپ ہوتا ہے۔ روحانی دنیا میں بیٹے ہیں تو زمین پر بھی بیٹے ہوتے ہیں۔ روحانی دنیا میں بیٹیاں ہیں تو اس دنیا میں بھی بیٹیاں ہیں۔ تو پھر زمین پر جو کہ عکس ہے، کیا خاندانی نظام میں صرف باپ کا وجود ہوتا ہے؟ وہ کون ہے جو بچوں کو جنم اور زندگی دیتی ہے؟ صرف جب خاندان میں ماں ہو تو زندگی وجود میں آ سکتی ہے۔ تو پھر جب یہاں زمین پر جو کہ عکس ہے ایک ماں ہوتی ہے تو کیا روحانی دنیا میں جو حقیقت ہے ماں کو نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہاں، وہاں بھی ماں کو ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ جاننے کا اتفاق ہوا ہے کہ ماضی میں کیسے سائنسدان یہ دریافت کر پائے تھے کہ زمین گول ہے؟
चांद की सतह पर जमीन का अक्स कैसा नजर आता है? चांद पर जमीन की शक्ल देखते हुए वो जान पाए कि जमीन गोल है। अक्स देखकर हम हकीकत की असल सूरत देख सकते हैं। यहाँ जमीन पर खानदानी निजाम का अक्स जो हमें माँ का वजूद दिखाता है, तो फिर हकीकत में जो कि आसमान की बादशाही है, किसका वजूद होना चाहिए? इसका मतलब है कि वाकई आसमान में माँ वजूद रखती है। आसमानी बाप हैं और यकीनन आसमानी माँ भी हैं। क्या ये किसी किस्म का मफरूजा है या किताब मुकद्दस की तालीम है? हम इसकी तस्दीक सिर्फ पैदाइश बाप 1 से नहीं बल्कि गलतियों बाप 4 से भी कर सकते हैं। हम इसमें भी लफ्ज माँ साफ साफ लिखा देख सकते हैं। ये किताब मुकद्दस के हर तर्जुमे में दर्ज है। किताब मुकद्दस के अंग्रेजी तर्जुमे में, असल इब्रानी किताब मुकद्दस में और असल यूनानी किताब मुकद्दस में। सारी दुनिया में आप चाहें किसी भी जुबान में किताब मुकद्दस पढ़ें, आप देख सकते हैं कि लफ्ज माँ यहाँ साफ साफ लिखा है। खुदा की मर्जी की तस्दीक गलतियों की किताब के 4 बाब से करते हैं। आयत 26 में कहा गया है, मगर आलम बाला की यरूशलेम, दूसरे अल्फाज में ये आसमान है, आजाद है और वही कौन है? वो हमारी माँ है। यहाँ हमारी माँ से मुराद इंसानी माँ नहीं है, इसके बरअक्स ये हमारी रूहानी माँ है। यूं किताब मुकद्दस साफ तौर पर हमें पहचान करवाती है कि जमीनी चीजें और आसमानी चीजें बिल्कुल हकीकत और अक्स की मानित मुंसलिक हैं। माजी में महज चांद की सतह पर नजर आने वाले जमीन के अक्स से साइंसदान तायुन कर सके कि जमीन गोल थी या चकोर या नोकदार थी। इन सब से क्या आप समझ नहीं पाए कि क्यों खुदा को पैदाइश बाप 1 आयत 26 से 27 में हम के तौर पर जाहिर किया गया है? जो लोग खुदा बाप और खुदा माँ को समझे बगैर ये कहते हैं कि मैंने पिछली बरसात का पाक रूह हासिल किया है या मैं खुदा के रूह से रहनुमाई पाता हूँ, वो अपने इदराक में बिल्कुल गलत हैं। इसकी वजह यह है कि रूल कुद्स की बरकत उन पर नाजिल होती है जो खुदा को जानते हैं। इब्तदाई कलीसिया के दिनों में बहुत से लोग दावा करते थे कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, ताहम पहली बरसात का पाक रूह मरकज के बाला खाना में सिर्फ 120 अराकीन को बख्शा गया था। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को जमीन पर मुजस्सम होने वाले खुदा के तौर पर कबूल किया था। आज भी पिछली बरसात का पाक रूह सिर्फ उन्हें जो पूरे तौर पर खुदा बाप और खुदा माँ को जानते हैं और उन पर पुख्ता ईमान रखते हैं बख्शा जाता है। लिहाजा रूल कुद्स की बरकत पाने वालों को खामोश नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ है जो उन्हें करना चाहिए। जमीन पर हमें सब लोगों की रहनुमाई तौबा को और आसमान की जानिब उनकी राह बनाकर करनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर आसमान को जा सकें। क्या यही वो खास काम और फर्ज नहीं जो हमें पूरा करने के लिए बख्शा गया है? तो फिर हम एक खानदान के आपसी ताल्लुक पर दोबारा गौर करते हैं। क्या हम खानदान के लोगों को एक ऐसा गिरोह नहीं कह सकते जिनका आपसी ताल्लुक खून का होता है? एक खानदान बाप, माँ और बच्चों पर मुश्तमिल होता है जिनमें सबका खून का रिश्ता है। इसलिए जमीन पर एक खानदान में मौजूद मोहब्बत के ताल्लुक से ज्यादा मजबूत कोई ताल्लुक नहीं होता है। अक्सर कोई किसी ऐसे शख्स से लड़ता है जो उसके अपने खानदान का हिस्सा नहीं होता, तो वो उससे ताल्लुक तोड़ देता है और अपनी बाकी जिंदगियों में वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। ताहम खानदान के अराकीन ऐसा नहीं करते। इसलिए ये कहा जाता है कि खानदान मोहब्बत का गहवारा होता है। जैसे जमीनी खानदान के अराकीन जिस्मानी तौर पर खून से मुंसलिक होते हैं, उसी तरह क्या आसमानी खानदान के अराकीन रूहानी खून से मुंसलिक नहीं हैं? किस किस्म के खून के ताल्लुक से खुदा ने हमें आपस में जोड़ा है? मती की किताब खोलते हैं। मती की किताब बाब 26 आयत 17 में ये लिखा है कि और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें?
यसू और उनके शागिर्दों के फसह मनाने के मंजर को देखते हैं। यहाँ हम आसमानी खून का भेद मालूम कर सकते हैं। आयत 26 की तरफ जाते हैं। जब वो खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये क्या है? ये मेरा बदन है। फसह की रोटी मसीह के गोश्त यानी मसीह के बदन को जाहिर करती है। आयत 27 से देखते हैं। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। फिर फसह की मैं लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये फसह की मैं क्या है? ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। फसह की मैं मसीह का कीमती खून है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है। यसू ने हमें सिखाया कि फसह की मैं उनके अहद का खून है। अगर यसू मसीह के इंसानी पहलू को देखें तो अगरचे वो खुदा हैं, पर वो नर के तौर पर जाहिर हुए थे। दूसरे अल्फाज में हमारे लिए वो हमारे खुदा बाप हैं। फसह का खून ही खुदा बाप का खून था। जब यसू ने अपने शागिर्दों को फसह की मैं दी तो उन्होंने कहा, ये मेरा खून है। हमें मसीह का बदन और खून जो गैर फानी है लेना चाहिए। सिर्फ जिनके पास उनके वालदैन का गोश्त और खून होता है वही उनके फर्जंदों के तौर पर जाने जा सकते हैं। सही? इसलिए अगर हम नए अहद की फसह के पाक इशा की सच्चाई में शरीक ना हो पाए तो क्या होगा? क्या हम खुदा के फर्जंद बन सकते हैं? नहीं, हम नहीं बन सकते। जैसे इंसानी खानदान के अराकीन जिस्मानी लिहाज से खून से मुंसलिक होते हैं, उसी तरह रूहानी खानदान के अराकीन नए अहद की फसह के वसीले खून से मुंसलिक होते हैं। हम देख सकते हैं कि खून से बंधी जिस्मानी रिश्तेदारी उस हकीकत का अक्स है जो रूहानी रिश्ते में मिलता है, और वो भी खून से ही बंधा हुआ होता है। क्या ये सच नहीं है? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम खुदा के फर्जंद हैं। ये बात यकीनी है कि हमारे खुदा बाप के साथ साथ खुदा माँ भी हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि रूल कुद्स हासिल करने की शर्त अव्वल खुदा को जानना है। बस हमें खुदा बाप और खुदा माँ पर मुकम्मल ईमान रखना चाहिए, नीज नए अहद की फसह के खून पर भी। क्या ये इसी सच्चाई की बदौलत नहीं खुदा हमारी तौसीक फर्जंदों के तौर पर करते हैं? रोमियो की किताब के 8वें बाब की तरफ जाते हैं। मैं खुदा का फर्जंद हूँ, खुदा मेरे बाप हैं। ये कुछ ऐसा नहीं जिसका हम खुद ब खुद दावा कर सकते हैं। क्या इस बात का गवाह नहीं होना चाहिए? एक गवाह है जो गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। कौन हमारा गवाह है? रूल कुद्स हमारा गवाह बना है। रोमियो बाब 8 आयत 16 से देखते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम किसके फर्जंद हैं? हम खुदा के फर्जंद हैं। रूल कुद्स गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। क्यों रूल कुद्स गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं? इसलिए कि हमने खुदा का गोश्त और खुदा का खून मिरास में पाया है। ये डीएनए टेस्ट से यकीनी तौर पर साबित हो सकता है। खुदा के गोश्त के साथ साथ हमें खुदा का खून भी है। खुदा ने ये अमर हम पर वाज़े किया है। आयत 16 दोबारा देखते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते हैं कि हम किसमें शरीक हों? उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अगर हम आराम से बैठ जाएं और कुछ ना करें तो क्या दुख आते हैं? क्यों पौलुस रसूल ने दुख उठाए थे और क्यों पतरस रसूल ने दुख उठाए थे? आसमानी खानदान के अराकीन होते हुए वो बाप और माँ की सच्चाई के मुतालिक खुशखबरी की मुनादी करते रहे थे। ताहम इस अमल में उनके साथ क्या हुआ था? वो बहुत ज्यादा तकलीफों में से गुजरे थे। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा पर ईमान ना रखने वाले ईमान रखने वालों को यानी वादा के फर्जंदों को सताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्माइल ने इसहाक को सताया था। इस दुख और मुसीबत पर गालिब आने में मदद की गर्ज से खुदा हमें रूल कुद्स बख्शिश में देते हैं। इसीलिए किताब मुकद्दस हमें बताती है कि रूल कुद्स के सब हथियार बांध लो और पुर एतमादी से अपनी खुशखबरी की खिदमत अंजाम दो।
خوشخبری کی منادی ایسا کام ہے جسے ہمیں خدا باپ اور خدا ماں کی خدمت کرنے والے آسمانی فرزندوں کے طور پر کرنا چاہیے، اور جنہوں نے پچھلی برسات کا پاک روح حاصل کیا ہے۔ روح القدس کی آگ جو ہم سب کو ملی ہے، ہمیں اسے ہرگز نہیں بجھانا چاہیے۔ روح القدس بجھ جائے گا اگر ہم اسے استعمال نہیں کرتے، اسی لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم روح القدس کی قوت استعمال کریں۔ ہم سب اپنے توڑوں کو دگنا کر لیں۔ جن کے پاس 5 توڑے ہیں وہ انہیں 10 میں بدل لیں، اور جن کے پاس 2 توڑے ہیں وہ انہیں 4 میں بدل لیں۔ اس منادی کے ہفتے سے ہم سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کر کے باکثرت اچھے پھل لا سکتے ہیں۔ آج آخری دن ہے، لیکن آج سے میں امید کرتا ہوں کہ خدا کے خوشخبری کے خاص کام کو گرم جوشی سے پورا کیا جائے گا اور یہ پرفضل طور پر مکمل ہوگا۔ اب تک ہمارے سیون کے خاندانی اراکین اچھا کام کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ سب محنت سے کام کر رہے ہیں تو خدا بہت خوش ہیں کہ وہ دروازے کھول رہے ہیں تاکہ آپ سب پر زیادہ فضل نچھاور کرے۔ مجھے یقین ہے کہ عید قیام کے منادی ہفتے کے دوران آپ سب زیادہ دعا کرتے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خوشخبری کا یہ کام زیادہ تیزی سے سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیلے گا، اور یہ کہ جیسا خدا نے نبوت کی ہے وہ اپنے کام کو مکمل کریں گے، اور آسمانی خاندان کے سب اراکین کی رہنمائی ابدی آسمان کی بادشاہی کو کریں گے۔ اس پر ایمان رکھتے ہوئے آئے ہم بڑی امید رکھیں اور ساری دنیا میں پرزور طریقے سے خوشخبری کی منادی کریں، تاکہ روح القدس کی آگ جو ہمیں عید قیام پر بخشی گئی ہے بجھ نہ جائے۔ ہم سب اٹھیں اور روح القدس کی قوت کا استعمال کریں۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔